ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر مقلدین کے رفع یدین کے اوپر دو دلائل کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. ہم نے بیان کے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ غیر مقلدین حضرات رفع یدین کے مسئلہ میں دلائل سے بالکل خالی ہیں. دھوکہ دہی سے کام لے کر عوام اہل سنت احناف کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان کا دعویٰ ہے تکبیر تحریمہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا، اس پر ان کے پاس ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو. حدیث ابن عمر کا جائزہ پیش کر چکے ہیں، حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائزہ پیش کر چکے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ان کی تیسری دلیل پر تجزیہ پیش کریں گے. ان کی تیسری دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو یہ سنن ابو داود، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کتابوں سے پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے تھے، اور جب آپ سجدوں سے سر اٹھاتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جب آپ دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی رفع یدین کرتے تھے. اب یہ ان کی دلیل ہے. اس دلیل کو اپنے دعویٰ کے اوپر پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ روایت بھی ضعیف ہے، کمزور ہے. اس روایت سے استدلال کرنا ان کے لیے بالکل درست نہیں ہے. اس روایت کے تجزیہ پر ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے. نمبر 1، اس روایت کے بارے میں غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم زبیر علی زئی صاحب نے اپنی کتاب نور العینین صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہے، تنبیہ، اس روایت کی سند زہری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. غور سے سنو، غور سے. یہ روایت تمہارے اپنے ہاں ضعیف ہے، اس کو ہمارے سامنے کیوں پیش کرتے ہو؟ اس روایت کی سند زہری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. یہ تمہارا اپنا معتبر آدمی کہہ رہا ہے، اس کی بات کو قبول کرو کہ اس کی روایت زہری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. تو جب یہ روایت ہی ضعیف ہے تو تم اس کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ہو گیا ایک جواب. اب ذرا دوسری بات سنیے. کوئی غیر مقلد شرعی کرتے ہوئے کہہ دے تمہارے ہاں تو زہری کی تدلیس مضر نہیں ہے، تم تو قبول کرو. جناب دلیل آپ کی ہے، آپ اس دلیل کو پہلے اپنے اصولوں پر تو پورا اترنے کی کوشش کرو. احناف سے اس کا جواب سنو. حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب ابن جریج زہری سے روایت کرے تو کیسے ہیں؟ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ابن جریج لیس بشیء فی الزہری، کہ ابن جریج جب زہری سے روایت کریں تو اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا یہ ارشاد موجود ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 604. نمبر 2، تاریخ ابن معین بروایت امام دارمی جلد اول صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے. امام دارمی امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اس لیے غیر مقلدین یہاں پر سند کی تضعیف کا چکر بھی نہیں چلا سکتے. حضرت امام یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ جب ابن جریج زہری سے روایت کرے تو اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ روایت بھی ابن جریج نے زہری سے نقل کی ہے، لہذا اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. چلو غیر مقلدو، تمہاری دوسری دلیل سے بھی ہم نے تم کو کر دیا فارغ. اب ذرا تیسری بات سنو. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اخرجہ ابو داود و ابن ماجہ وزاد فیہ ابو داود واذا قام من الرکعتین فعل مثل ذلك. روایت نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال الدارقطنی ورواہ عبد الرزاق بلفظ التکبیر دون الرفع وهو الصواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور سے سنو غیر مقلدو، او حنفیوں کو دھوکہ دینے والو، 50 صحابہ سے 400 روایتیں، اور جھوٹو مکارو، 400 روایتیں تمہیں ایک بھی نہیں ملے گی. یہ دیکھو تمہاری تیسری حدیث دلیل کا کیا حال بن رہا ہے. محدث دارقطنی نے کیا فرمایا؟ احناف کو تانا دیتے ہو کہ محدثین کی بات نہیں مانتے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم محدثین کو کتنا مانتے ہیں، اور تمہیں بڑا ناز ہے، ہمیں رجال پر بڑی مہارت ہے، لوگوں کو الو بناتے ہو. پتہ چل جائے گا محدثین کو ماننے والے کون ہیں. محدث دارقطنی نے لکھا، کیا فرمایا محدث دارقطنی نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت کو عبد الرزاق نے بھی بیان کیا ہے تکبیر کے لفظ کے ساتھ، نہ کہ رفع کے لفظ کے ساتھ. وہو الصواب، اور یہی صحیح ہے. کیا مطلب؟ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کہتے تھے، رفع دین کرتے تھے، جب رکوع کرتے رفع دین کرتے، جب سجدہ کرتے رفع دین کرتے، جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو رفع دین کرتے. حضرت علامہ امام دارقطنی فرماتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تکبیر کہتے، جب آپ سجدہ کرتے تکبیر کہتے، اور جب آپ دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو بھی تکبیر کہتے. یہ بات صحیح ہے. اب بتاؤ، رفع دین والی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل بات تکبیر والی ہے. علامہ ابن حجر کرنی کی کتاب الدرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112. اچھا، کچھ غیر مقلدین جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ روایت کمزور ہے، اب اس روایت کو بیساکھیاں فراہم کرنے کے لیے اس کے دائیں بائیں سے شواہد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تمہارے شواہد کا بھی علاج کرتے ہیں. اب ذرا سنو، اس کے ساتھ ہی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم فرماتے ہیں سألت ابی عن حدیث رواہ صالح بن ابی الاخضر عن الزہری عن ابی بکر بن عبد الرحمن. ایک اور بات پیش کرتے ہیں غیر مقلدین حضرت ابو ہریرہ کی، اس کے بارے میں ذرا سنیے. امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو حاتم سے پوچھا اس روایت کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ میں نماز پڑھائی تو جب آپ سجدے میں جاتے رفع دین کرتے تھے، جب 2 رکعتوں سے اٹھتے رفع دین کرتے تھے. فقال ابی، آگے سنیے ذرا آگے سنیے. حضرت امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں میرے باپ نے کہا ھذا خطا، یہ خطا ہے، اس روایت میں راوی غلطی کر رہا، اصل روایت یہ نہیں ہے. انما هو التکبیر للرفع، اصل لفظ تکبیر کا ہے نہ کہ رفع کا. اب بتاؤ غیر مقلدو، دھوکے بازو، امت کو کب تک دھوکہ دیتے رہو گے؟ توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. یہ تمہاری حیثیت ہے، تمہاری دلیلوں کا حال ہے، اور تم چیلنج کرتے ہو سلطان المحدثین امام الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ العراقی رحمۃ اللہ علیہ کو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور تم ہم جیسے سے نبٹ لو، امام ابو حنیفہ پر بعد میں جانا. سنی بات، امام ابن ابی حاتم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے باپ نے کہا اصل لفظ تکبیر کا ہے نہ کہ رفع کا. کیا مطلب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے، سجدہ میں جاتے تو تکبیر کہتے تھے، جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تکبیر کہتے تھے. راوی نے غلطی سے رفع دین بنا دیا اور غیر مقلدین دلیل بنا کے اگ گئے. آگے سنیے، آگے علامہ ابن حجر نے ایک اور یہ روایت پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے وروى الدارقطنی من طریق عمر بن علی الافلاسی عن ابن ابی عدی محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول انا اشبعكم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے تھے اور اٹھتے اور جھکتے اور کہتے تھے کہ میری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سب سے زیادہ مشابہ ہے. آگے پتہ کیا لکھا؟ وقال، اور وہ کہتے ہیں غیر عمرو بن علی یرویہ بلفظ التکبیر للرفع. محدث دارقطنی نے کہا یہاں بھی صحیح بات یہ ہے، تکبیر کا لفظ ہے، رفع یدین کا لفظ نہیں ہے. یہ راوی کی غلطی ہے، اور راوی کی غلطی کو دلیل بنا کے عوام کو دھوکہ دینے والوں، یہ دیکھو یہ محدثین نے تمہارا کیا حال کیا ہے. تمہاری اس دلیل کو انہوں نے اڑا کے پرے پھینکا ہے. چلو فرق ہو گئے،
حدیث ابن عمر سے بھی فارغ، حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فارغ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی تمہاری دلیل نہیں ہے، اس میں راوی نے غلطی سے تکبیر کے لفظ کو رفع یدین سے بدلا ہے۔ اب اس کے بارے میں نے کتنی باتیں کہی تھی، ذرا ان کا خلاصہ سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو غیر مقلدین اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں زبیر علی زئی نے لکھا اس حدیث کی سند زہری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، نور العینین صفحہ نمبر 118۔ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی تھی، امام یحییٰ بن معین امام الحفاظ رجال کے ماہر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام ابن جریج جب زہری سے روایت کرتے ہیں تو کیسی ہے، لیس بشیء فی الزہری، انہوں نے کہا جب ابن جریج زہری سے روایت کرے کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگلی تیسری بات ہم نے کیا کہی، امام دارقطنی فرماتے ہیں راوی غلطی کر گیا، اصل لفظ تکبیر کا ہے، اصل لفظ رفع یدین کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھولے والے حنفیوں کو غیر مقلدین کی مکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مقلدین کو بھی ہمارا رب